نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمد عبده ورسوله صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. معزز سامعین، میرے دوست و بزرگوں، اللہ رب العالمین نے پھر سے موقع فراہم دیا ہے کہ حق بات سمجھنے اور بولنے اور آپ سب تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرما. الحمدللہ، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا جا رہا ہے، تو میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کری. رمضان المبارک کا مہینہ کیا ہوتا جا رہا ہے؟ ہم تک پہنچ رہا ہے، کیونکہ میں حدیث پڑھتا ہوں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شعبان اور رجب اور شعبان میں برکتیں نازل فرما اور رمضان تک پہنچا دیجیے. رمضان تک پہنچا دیجیے. کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی دعا پڑھتے تھے، اور ہم نے بار بار بتاتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی یہ دعا سکھاتے تھے. تو الحمدللہ رجب کا پورا مہینہ چلا گیا، شعبان کا نصف مہینہ چلا گیا، آدھا رہتا ہے، اور رمضان کی آمد ہی آمد ہے. مبارک مہینے کی آمد ہی آمد ہے. اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا مقام، جس نے اللہ تعالیٰ نے خود رمضان کا نام لے کے بولا، شہر رمضان الذی. بھائی قرآن نے جب فرما دیا ہے رمضان ایک ایسا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے. کوئی ہم جیسے کہ کسی جاب پہ جاتے ہیں، جاب وغیرہ پہ جاتے ہیں، نمبر 2 اس کی سی وی دیتے ہیں، انٹرویو دیتے ہیں، تیار ہو کے جاتے ہی جاتے ہیں. یا شادی میں جاتے ہیں، اس سے پہلے تیار ہو کے جاتے ہی نہیں جاتے. یا جیسے کہ بہت ساری دنیا میں چیزیں ہیں کہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اس سے پہلے تیاری کرتے ہی نہیں کرتے. اور ہماری کوئی فیوریٹ چیز آ جائے تو ہم لگن کے ساتھ تیاری کرتے ہیں. جیسے کہ میں بھی، آپ سارے بھی، مجھ جیسے بھی کیا لگن کے ساتھ تیاری کرتے ہیں. جیسے میں نے لاسٹ ٹائم ابھی پورا الحمدللہ میں نے ترجمے کے ساتھ ختم کیا تھا قرآن، میرے بھائی نے تو اس کی تقریب رکھی تھی ختم القرآن. جیسے کہ آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ، دیکھ لے گا، پچھلی ویڈیو یہ اپلوڈ کی گئی ہے. تو ہم نے بولا کہ جتنے لوگ ہیں وہ آ جائیں. سرفراز بھائی نے آ کے نعت پڑھی، عمر بھائی نے آ کے تھوڑی سی مجھے بلایا، میں کمپیئرنگ کری، میں نے کمپیئرنگ کری الحمدللہ، کیونکہ اس میں کوئی چھوٹا بڑا نہیں ہے. اور میرے جو دوست تھے انہوں نے آ کے تلاوت کری، سنان بھائی نے، حبیب اللہ نے آ کے تلاوت کری، اس کا بھی قرآن سے ختم ہوا الحمدللہ. اور میں نے بیان کرا، اور آخر میں چھوٹی سی کلپ اپنے دعا کی بنائی، آگے ہم نے نہیں کرایا. صرف یہ تصور دینے کے لیے جو کام ہم کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اختتام کرتے ہیں، کوئی اچھی نیت سے کیا جائے، کوئی اچھا اختتام کیا جائے. اگر ہم میٹرک پاس کرتے ہیں، اس کا رزلٹ ہوتا ہے، اس میں کیا کچھ ہوتا ہے، اس میں بہت کچھ چل رہا ہوتا ہے. انٹر کا رزلٹ ہوتا ہے، یونیورسٹی کا رزلٹ ہوتا ہے، بہت مطلب الگ الگ تقریبات ہوتی ہیں. ہم نے
قرآن کو ختم کیا، ہم چاہتے چپکے سے دعا کرتے قرآن کرے کر دیتا. ہم نے صرف اس لیے ویڈیو بنائی ہے کیونکہ ہم لوگ بتا سکے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، کیونکہ سنت اور واجب اور فرض سمجھ کے یہ کام نہیں کیا ہم نے، صرف ہم نے نیکی کو پہنچانے کے کام کریں. نیک لوگ جو دیکھیں اور جو دوسرے لوگ ہیں لبرل سیکولرزم لوگ دیکھیں تو اس چیز کو دیکھیں ہاں بھائی جب کوئی چیز ختم ہونی چاہیے. اگر میرا جیسے کوئی دنیاوی تعلیم ختم ہو تو اس طرح کی تکلیف ہو میری بھی اگر ہو تو دین میں کیا ہے. قرآن مجید ختم ہوتا ہے تو کتنا بڑا اعزاز ہے. ختم البخاری لوگ بخاری کے شیخ بن جاتے ہیں اور دیگر کیا کوئی ختم البخاری کی بات ہوتی ہے علماء کرام کر رہے ہوتے ہیں. مگر میں نے صرف اس لیے سے دکھانے کے لیے کیا کہ چھوٹی موٹی چیز کہ بھائی ایک اچھا تصور چلے ہمارے چینل سے ہماری طرف سے اور خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا بس. نہ میں نے بولا کہ سنت نہ واجب نہ فرض نہ اس کا کچھ نہیں، صرف خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام اس کے لیے کیا ہم نے اللہ رب العالمین کے لیے. نمبر 2 جو کام ہم کرنے جا رہے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں یا اس کا اختتام کر چکے ہوتے ہیں تو اس میں ہم کیسے خوشی مناتے ہیں یا خوش کرتے ہیں تو کیا خوش کرتے ہیں. تو اللہ رب العالمین جب نے اتنا بڑا مقدس مہینہ عطا کر دیا ہے تو ہم اس کی تیاری استقبالیہ کس طرح کریں، کیونکہ ہمیں اپنے گناہوں کو لگام دینی پڑے گی. سب سے پہلا امتحان کیا ہے، جب بڑا امتحان آتا ہے نا بورڈ کے پیپر جب آتا ہے اور آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں. بورڈ کے پیپر آتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ بھائی بورڈ کے پیپر آ رہے ہیں، اس سے پہلے پریلیمز ہوں گے جو امتحان ہوتے ہیں اسکول کے امتحان میٹرک کے انٹر فرسٹ ایئر کے دیگر ادر بورڈز کے. اس سے پہلے چھوٹا سا ٹیسٹ لے جاتے ہیں. جیسے کہ میں اسکول ٹیچنگ کرتا ہوں تو کیا ہے پہلے پیپر سے پہلے میں اس بچوں کے پریلیمز لوں گا اور پریلیمز سے پہلے بھی ٹیسٹ لوں گا تاکہ پریلیمز کی تیاری ہو جائے. جب پریلیمز کی تیاری ہو جائے گی تو پھر میں کیا کروں گا ایک بڑا سا پھر سے گرینڈ ٹیسٹ لوں گا. گرینڈ ٹیسٹ لینے کے بعد جا کے امتحان کی تیاری تک پہنچاؤں گا. پھر جب یہ اگر ادھر بھی فیل ہو رہا ہے ادھر پاس ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے اچھی بات تھوڑی سی تو نہیں ہے. اگر یہاں سے پاس ہو کے جا رہا ہے وہاں پہ فیل ہو رہا ہے تو یہ بہت ہی گندی بات ہے. یہ دونوں کو ہم نے کیا کرنا ہے سلجھانا ہے. اب میں نے جیسے بات کو پتہ بنا دیا کیا اگر ادھر پاس فیل ہو رہا ہے ادھر فائنل میں پاس ہو رہا ہے تو یہ کیا ہے شروع میں برے کام اور آخر میں اچھے کام. یہ بولو نہیں ہے پھر واپس سے وہ شروع ہو جائے گا. یا پھر شروع میں اچھے کام کر رہا ہے آخر میں برے کام کر رہا ہے تو آخر میں فیل ہو رہا ہے شروع میں پاس ہو رہا ہے تو یہ اچھے کام بھی نہیں ہے بھائی. تو شروع سے جیسے کہ میں نے ٹیسٹ لیا بچے کا ٹیسٹ لینے کے بعد وہ ٹیسٹ میں 10 میں سے 10 لایا. اب میں نے 50 نمبر کا گرینڈ اپنا پیریڈ لے لیے چھوٹے موٹے جو سوالات تھے وہ سب کچھ لے لیے تو وہ کیا اس نے وہ پاس کر دی اچھی بات ہو گئی. اب دیکھو میں نے پورا گرینڈ ٹیسٹ اور پیریڈ رکھ دیا پورا پیپر رکھ دیا. اب جو ایگزیکٹ بورڈ کا پیپر ایگزیکٹ تو لیا اکثر میں نے دیکھا کہ نہیں لگ رہا ہوگا تو بورڈ کا جب پیپر آئے گا تو اس سے 90% تک جائے گا اور 90% پیپر یہ بنا کے دیا مجھے اپنے پاس بنا دیا. اس نے وہ بھی حل کر دیا اور اوپر سے جب فائنل میں گیا اور اوپر سے جو اس نے بورڈ کا پیپر دینے گیا اور وہ بھی پاس کرنے سمجھ لیا اس نے ساری چیزیں پاس کر دی. یہی قانون ہے کیا بولو یہی قانون ہے یہی فلسفہ ہے یہی معیار ہے یہی مرتبہ ہے یہی مقام ہے کہ اگر ہم چھوٹی سی چھوٹی مطلب کہ گناہوں کو ختم کریں گے اور نیکی میں بدی کو ختم کرنا نیکی کو بڑھانا کتنا ہوا ہے. اگر ہم نیکی کو بڑھا دیں گے اور بدی کو ختم کر دیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارے ہر چیز میں مال میں رزق میں اور دیگر چیزوں میں کیا ہوگا بولو برکت آنا شروع ہوگی. تو یہ ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حدیث پڑھتا ہوں اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دیکھو رجب کا مہینہ شروع ہو جائے حرمت کا مہینہ ہے 4 مہینے حرمت ہیں ذی القعدہ ذی الحجہ محرم الحرم 3 اور رجب کا مہینہ جب گزر گیا آنے والے 3 اور ایک رجب کا جو حرمت کا مہینہ ہے تو اس میں بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں. نمبر 2 پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے ہم نے شعبان کے مہینے میں برکت ہے رجب کے مہینے میں برکت ہے. کیا برکت ہے یہ کہ کھانے پینے کی برکت نہیں کہ ہر وقت خوراک خالی کرنے لگا ہوا ہے ایسی تیسی برباد ساری چیزیں کیا کرتی ہمیں برباد کر دی. نہیں بالکل سب سے پہلے رسول صلی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پچھلی بار بتایا تھا شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے رمضان کے علاوہ. رمضان کیونکہ آخری کے 3 دن بولتے تھے منع فرما لیتے تھے روزہ مت رکھنا آخری کے 3 دن روزے مت رکھنا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے علاوہ جو سب پورے 12 مہینوں کے 11 مہینوں کے اندر نا کثرت کے ساتھ جو جس پہ روزے رکھتے تھے وہ کون سا مہینہ تھا جو چل رہا ہے شعبان. ہم جیسے گناہ گار لوگ کام نہیں کر پا رہے ہوتے. ہم جیسے دیکھو اگر ہم روزہ بھی رکھ پا رہے ہیں نا تو ہم نے کیا کرنا بولو اپنے اعمال کو درست کرنا ہے. نمازیں ٹائم پہ پڑھنی ہے نمازیں ٹائم پہ ادا کرنی ہے.
چھوٹی سی تلاوت کر لو. ایک اگر 5 وقت کی نماز میں 1 گھنٹہ بھی لگا نا, مطلب کہ 5 وقت میں 1 گھنٹہ, اگر 10 منٹ فجر 12 منٹ ایسے کر کے 10 منٹ کر کے لگا لو, 1 گھنٹہ بھی لگا ہے 50 منٹ 60 منٹ, تو 10 منٹ اور دے دو قرآن مجید پڑھ لے اور ترجمے کے ساتھ پڑھو. دیکھو سکون بھی ملے گا, راحت بھی ملے گی اور امن بھی ہوگا. نکل کے دیکھو بات, زندگی بدل جائے گی. یہ ساری جو چیزیں سب پتہ پڑے گی. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی پہ کروڑوں درود و سلام, جس نے اتنا بڑا ہمیں شرف اور مقام دیا, کتنا بڑا مقام دیا. بس ہم چاہتے ہیں کہ جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں, روزہ کوثر سے پانی مل جائے, تو یہی ہمارے لیے شرف کی بات ہے. ہم سے اللہ اور رسول کبھی ناراض نہ ہو. پوری دنیا اگر راضی ہے اور اللہ اس کا رسول راضی نہیں ہے تو بیکار ہے. بولو بیکار ہے. اللہ اس کا رسول راضی ہے, اطمینان ہے. پوری دنیا کیسے ناراض ہے تو وہ لوگ ناراض ہے, بس ختم. میرا رب راضی ہے, رسول راضی ہے, بس ختم. پھر کوئی ضرورت ہمیں نہیں ہے. تو مقصد یہی ہے کہ ہمیں اپنے اعمال کو, اپنی چیزوں کو دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ جو سنا کہا عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما. ہوتا ہے